ہم آپ کو جاپان کے دلکش اور خوبصورت دیہی علاقوں کی سیر کروائیں گے۔ جاپان کی شہری زندگی تو سبھی جانتے ہیں، لیکن یہاں کے دیہات بھی اپنی قدیم روایات، فطری حسن اور پرسکون ماحول کے لیے مشہور ہے۔ آپ کو ان دیہات کی منفرد ثقافت، رسم و رواج اور دیہی طرز زندگی کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا، جہاں جدیدیت اور قدیم جاپانی روایات ایک ساتھ زندہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جاپان کے ایسے دیہات دکھائیں گے جو سیاحت اور تاریخ کے حوالے سے بے حد اہم ہے۔ جاپانی دیہاتوں کی روایات اور ثقافت۔ جاپانی دیہاتوں میں روایات اور ثقافت کی جڑیں بہت گہری اور یہاں زندگی کے ہر پہلو میں قدیم روایات کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے۔ دیہاتی لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں روایتی طور طریقے اپناتے ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتے آ رہے ہیں۔ ان دیہاتوں میں شینتو اور بدھ مت کی مذہبی رسومات کا بڑا اثر ہے، جہاں فطرت کی تعظیم اور آباء و اجداد کی پرستش کی جاتی ہے۔ دیہاتوں میں سال بھر مختلف تہوار منائے جاتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ مقبول فصلوں کی کٹائی کے تہوار ہے۔ مثال کے طور پر اوبون تہوار جاپانی دیہاتوں میں روحوں کی تعظیم کے لیے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر دیہاتی لوگ اپنے بزرگوں کی قبروں پر جاتے ہیں اور ان کی روحوں کے سکون کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح شادی بیاہ، پیدائش اور دیگر زندگی کے اہم مواقع پر روایتی لباس جیسے کیمونو پہنا جاتا ہے اور قدیم رسومات کو اپنایا جاتا ہے۔ جاپانی دیہاتوں میں مقامی تہوار، رقص اور موسیقی بھی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان تہواروں میں لوگ گاؤں کے مرکزی مقام پر جمع ہوتے ہیں اور روایتی گانوں اور رقص سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ روایات اور ثقافتی سرگرمیاں جاپانی دیہاتوں کو ایک منفرد شناخت دیتی ہے، اور یہاں کا روایتی طرز زندگی آج بھی جاپان کی قدیم وراثت کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ قدرتی خوبصورتی اور ماحول۔ جاپانی دیہات اپنی قدرتی خوبصورتی اور پرسکون ماحول کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے دیہاتوں میں قدرتی مناظر، جنگلات، پہاڑ اور ندی نالے ایک ساتھ مل کر ایسی حسین فضا تخلیق کرتے ہیں جو جاپان کی دیہاتی زندگی کا خاصہ ہے۔ ہر موسم میں یہاں کے مناظر کا رنگ بدلتا ہے، جس سے جاپانی دیہاتوں کی خوبصورتی اور اضافہ ہوتا ہے۔ موسم بہار میں ہی چیری کے پھول سکورا پوری طرح کھلتے ہیں اور گاؤں کے درختوں اور راستوں کو گلابی اور سفید رنگ سے بھر دیتے ہیں۔ یہ نظارہ نہ صرف سیاحوں کے لیے دلکش ہوتا ہے بلکہ مقامی لوگ بھی اس خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ موسم خزاں میں درختوں کے پتوں کے رنگوں میں زردی اور سرخی بڑھ جاتی ہے، جو پہاڑی علاقوں کو سونے کی چادر میں لپیٹ دیتا ہے۔ ان رنگین مناظر کے ساتھ ساتھ دیہاتی لوگ چاول کی فصل کی کٹائی کرتے ہیں، جو دیہی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ موسم سرما میں پہاڑ برف سے ڈھک جاتے ہیں اور جاپانی دیہاتوں کا منظر ایک خوبصورت برفانی جنت کا سا ہوتا ہے۔ خاص طور پر شمالی علاقوں کے دیہات جیسے شیراکا واگو اور گوکایاما اپنے برف پوش مناظر اور روایتی طرز کے گھروں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دیہاتوں میں دریا اور جھیلیں بھی عام ہیں، جو مقامی لوگوں کی زندگی کا حصہ ہے۔ یہ پانی کے ذرائع نہ صرف زراعت کے لیے اہم ہیں بلکہ سیاحوں کے لیے کاشتی رانی اور فطرت سے قریب رہنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ قدرتی ماحول جاپانی دیہاتوں کو ایک ایسی جگہ بناتا ہے جہاں لوگ فطرت کے قریب رہتے ہیں اور دنیا بھر کے سیاح یہاں کی پرسکون اور خوبصورت فضاؤں سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں۔ جاپان کے دیہاتوں میں زراعت اور کھیتی باڑی۔ جاپان کے دیہاتوں میں زراعت اور کھیتی باڑی کا ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے اور یہاں کی معیشت کا بنیادی ستون ہے۔ جاپان کا زیادہ تر دیہی علاقہ کھیتی باڑی پر انحصار کرتا ہے، جہاں صدیوں سے روایتی زراعت کے طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ ان دیہاتوں میں زمین کو انتہائی محتاط انداز میں استعمال کیا جاتا ہے اور کسانوں کی محنت کے نتیجے میں جاپان کی زراعت ایک اہم شعبہ بن چکی ہے۔ چاول کی کاشت جاپان کے دیہاتوں کے سب سے مشہور اور اہم فصل ہے۔ چاول کی کھیتیاں عام طور پر سیڑھی نما شکل میں پہاڑوں پر بنائی جاتی ہے، جنہیں ٹیرس فارمز کہا جاتا ہے۔ یہ سیڑھی نما کھیت جاپانی دیہات کی خاص پہچان ہے اور ان میں چاول کی کاشت نہایت منظم طریقے سے کی جاتی ہے۔ چاول نہ صرف دیہاتی لوگوں کی بنیادی خوراک ہے بلکہ یہ جاپان کی معیشت کا ایک اہم حصہ بھی ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کی کاشت بھی جاپانی دیہاتوں میں اہمیت رکھتی ہے۔ یہاں مختلف قسم کی سبزیاں جیسے مولی، شلجم، گاجر اور کدو اور موسمی پھل جیسے سیب، ناشپاتی
اور اسٹرابیری کاشت کی جاتی ہے۔ جاپانی دیہاتی کسان جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ روایتی طریقوں کا استعمال بھی کرتے ہیں تاکہ فصلوں کے پیداوار میں اضافہ ہو۔ نامیاتی زراعت بھی جاپان کے دیہاتوں میں مقبول ہو رہی ہے، جہاں کسان قدرتی کھادوں اور کیمیکل فری طریقے استعمال کرتے ہوئے فصلیں اگاتے ہیں۔ یہ نامیاتی مصنوعات جاپان بھر میں مقبول ہے اور انہیں صحت بخش غذا کے طور پر سراہا جاتا ہے۔ زراعت جاپانی دیہاتوں کی ثقافتی زندگی کا بھی حصہ ہے۔ فصلوں کی کٹائی کے تہوار جیسے اویتا ماتسوری میں دیہاتی لوگ خوشی اور شکرانے کے طور پر مختلف رسومات ادا کرتے ہیں۔ ان تہواروں میں فصل کی کٹائی کی کامیابی کا جشن منایا جاتا ہے اور دیہات کی سماجی زندگی میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ جاپان کے دیہاتوں میں زراعت صرف ایک معاشی سرگرمی نہیں بلکہ یہ دیہاتی زندگی کی جڑوں میں شامل ہے، جہاں زمین کی قدر اور محنت کی اہمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ سیاحت کے لیے جاپان کے دیہات نہ صرف مقامی لوگوں کے لیے ایک پرسکون زندگی کا ذریعہ ہے بلکہ دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے بھی کشش کا مرکز ہے۔ جاپان کی روایتی ثقافت اور قدرتی خوبصورتی کا بہترین اظہار دیہاتوں میں ہوتا ہے، جہاں سیاح نہ صرف قدیم جاپانی طرز زندگی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں بلکہ خوبصورت قدرتی مناظر سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ شیراکاواگو اور گوکایاما یہ دونوں دیہات یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہے اور اپنی روایتی گاشو زوکوری طرز تعمیر کے لیے مشہور ہے۔ ان گھروں کی چھتیں اونچی اور ڈھلوانی ہوتی ہے جو سردیوں میں بھاری برف باری کا مقابلہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ شیراکاواگو خاص طور پر سردیوں میں اپنی برف پوش عمارتوں اور خوبصورت مناظر کے لیے مشہور ہے۔ تاکایاما یہ گاؤں اپنے تاریخی فن تعمیر اور روایتی جاپانی مکانات کے لیے جانا جاتا ہے۔ تاکایاما کا قدیم حصہ اب بھی اپنی صدیوں پرانی شکل میں محفوظ ہے اور یہاں کے بازار اور روایتی کارخانے سیاحوں میں مقبول ہے۔ یہاں ہر سال تاکایاما میلہ منایا جاتا ہے جو جاپان کے قدیم ترین اور رنگین ترین تہواروں میں سے ایک ہے۔ ناکاتسوگاوا یہ گاؤں جاپان کے مشہور ناکا سینڈو راستے پر واقع ہے جو قدیم دور میں ایڈو موجودہ ٹوکیو سے کیوٹو جانے کا ایک مشہور راستہ تھا۔ سیاح آج بھی اس تاریخی راستے پر سفر کرتے ہیں اور دیہی جاپان کی روایتی زندگی کا تجربہ کرتے ہیں۔ ایا وادی یہ وادی اور اس میں واقع چھوٹے چھوٹے دیہات جاپان کے خوبصورت اور دشوارگزار علاقوں میں سے ہے۔ یہاں پرانی رسوں کے پھول اور گہرے سبز جنگلات سیاحوں کو قدرت کے قریب لے آتے ہیں۔ ایا وادی اپنی قدرتی خوبصورتی اور دور دراز علاقوں کے لیے مشہور ہے جہاں اب بھی روایتی طرز زندگی زندہ ہے۔ اوجی یہ گاؤں اپنے تاریخی مندروں اور شاندار چائے کے باغات کے لیے مشہور ہے۔ اوجی جاپان کی سب سے بہترین گرین ٹی کی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے اور یہاں سیاح چائے کے باغات کی سیر کر سکتے ہیں اور چائے کے روایتی طریقے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ جاپان کے دیہاتوں میں سیاح نہ صرف قدیم ثقافت اور روایات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں بلکہ قدرتی حسن سے بھی محفوظ ہو سکتے ہیں۔ یہ دیہات ایک پرسکون اور منفرد تجربہ فراہم کرتے ہیں جو جاپان کی جدید زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ دیہاتی زندگی کا سادہ طرز جاپان کے دیہاتوں میں زندگی کا سادہ طرز زندگی ایک خاصیت ہے جو جدیدیت سے دور اور قدرتی ماحول کے قریب ہے۔ یہاں کی زندگی میں سادگی، مٹی کی خوشبو اور روایتی طریقے نمایاں ہوتے ہیں جو مقامی لوگوں کی زندگی کا حصہ ہے۔ قدرتی ماحول کے قریب زندگی دیہاتی جاپانی اپنے ارد گرد کے قدرتی ماحول کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ اپنے گھر، کھیتوں اور باغات کے قریب رہتے ہیں اور زیادہ تر قدرتی وسائل کا استعمال کرتے ہیں۔ گھروں میں قدرتی مواد جیسے لکڑی اور بانس استعمال ہوتا ہے جو کہ ماحول دوست اور پائیدار ہوتا ہے۔ روایتی کھانا پکانے کا طریقہ دیہاتی زندگی میں کھانا پکانے کے روایتی طریقے اہم ہیں۔ یہاں کے لوگ عموماً اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کرتے ہیں اور مقامی فصلوں اور اجزاء کا استعمال کرتے ہیں۔ کھانے میں زیادہ تر سبزیاں، مچھلی اور چاول شامل ہوتے ہیں جو کہ صحت بخش اور مقامی پیداوار پر مبنی ہوتے ہیں۔ سادہ اور ہلکی پھلکی روزمرہ کی سرگرمیاں دیہاتی زندگی میں روزمرہ کی سرگرمیاں سادہ ہوتی ہے جیسے کہ کھیتوں کی دیکھ بھال، سبزیوں کی کٹائی اور کھیتوں میں کام کرنا۔ دیہاتی لوگ زیادہ تر اپنے کام خود کرتے ہیں اور یہ سرگرمیاں انہیں قدرتی طور پر فعال اور صحت مند رکھتی ہے۔
مقامی ثقافت اور روایات۔ دیہات میں مقامی ثقافت اور روایات کو بڑے احترام کے ساتھ برقرار رکھا جاتا ہے۔ یہاں پرانے جشن، تہوار اور مذہبی رسومات بڑی عقیدت سے منائی جاتی ہے، جو دیہاتی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ لوگ اکثر اپنے آباء و اجداد کی روایات کو برقرار رکھتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔ کم سے کم جدید سہولیات۔ دیہات میں جدید سہولتیں کم ہوتی ہیں، جو کہ زندگی کو سادہ اور پرسکون بناتی ہے۔ اکثر دیہاتی علاقے جدید ٹیکنالوجی سے دور ہوتے ہیں اور لوگ کم وولٹیج یا بجلی کے متبادل وسائل کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سادگی زندگی کو کم پیچیدہ اور زیادہ قدرتی بناتی ہے۔ جاپان کے دیہاتوں میں سادہ طرز زندگی، قدرتی خوبصورتی، روایات اور معاشرتی ہم آہنگی کا ایک حسین امتزاج ہے۔ یہاں کی زندگی میں ہر چیز کی اپنی قدر اور اہمیت ہے، جو کہ جدید دنیا کی تیز رفتار زندگی سے ایک پرامن متبادل فراہم کرتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ جاپان کے گاؤں کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہے؟ ہمیں کمنٹس میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔